میرا کزن یعنی کہ میری بیوی کا بھائی ہے، اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے اور اس کے پیٹ میں پانی ہے، ساتھ میں اس کو ہرنیے بھی ہیں، پلیز اس کے لیے کوئی روحانی۔ ہیپاٹائٹس سی ہے، ہرنیا کا مسئلہ ہے، پیٹ میں پانی ہے، ان کے جو بچوں کی امی ہے ان کے کزن کے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ کالا یرقان یعنی ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے امیر اہل سنت کی جو دو مشہور و معروف کتب مایا ناز تصنیف، گھریلو علاج اور مدنی پنسورہ، ان میں الحمدللہ یرقان کے مریضوں کے لیے اس سے شفا یابی کے لیے چند روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں، چاہے تو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے، انشاءاللہ کام آئیں گے انشاءاللہ۔ یرقان سے شفا یابی کے لیے ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ مکمل صورت پڑھ کر یرقان والے پر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل یرقان سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مزید اسی صورت کو لکھ کر اگر گلے میں ڈال دیا جائے تعویذ بنا کر تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا یابی نصیب ہوگی۔ اور جب بھی کھانا کھانے لگیں، چاہے دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کے وقت کھانا کھائیں، تو جو صحیح تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان قاری صاحب سے یہی صورت تلاوت کروا کر دوپہر کے کھانے پر اور رات کے کھانے پر دم کروا لیجئے، اور یہی دم شدہ کھانا یرقان کے مریض کو کھلائیے، انشاءاللہ عز و جل یرقان کے مرض سے بہت جلد شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مزید اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار یا 3 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور تھوڑے تھوڑے یہ مریضوں کو کھلاتے رہیے۔ یعنی جو یرقان کے مرض میں مبتلا ہے چاہے تو وہ خود بھی اس وظیفے کو پڑھ کر بھنے ہوئے چنوں پر دم کر کے خود کھاتے رہیے، یا اگر بالفرض کوئی نہیں پڑھ پاتا تو کوئی دوسرا اس وظیفے پر عمل کر کے یرقان کے مریض کو کھلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل یرقان کے مرض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید ہمارے ان اسلامی بھائی نے یہ بھی فرمایا کہ ہرنیے کا مسئلہ ہے اور پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، تو ہرنیے اور پیٹ کے جملہ امراض سے نجات پانے کے لیے پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے اسی آیت مبارکہ کو۔